جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا اور سارا اب دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ اگر دونوں گھر والوں کے سامنے آ گئیں تو زارا ان کو کس طرح سے سنبھالے گی، کیونکہ زارا نے ابھی تک اپنی فیملی کو نہیں بتایا ہوا کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ دو بہنیں ہیں، ان کا ایک بھائی قاسم، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح سے ان سب سے دور رکھا، اور میں آج تک اپنے باپ سے کیوں نہیں ملی۔ حالانکہ زارا کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت بھی نہیں ہے اور سارا کے دل میں اپنی امی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ زارا جو ہے وہ تھوڑی سی انٹیلیجنٹ ہے، وہ سارا سے کہتی ہے کہ ہم ایسے کریں گے کہ تم اپنے ہیئرز کٹ کراؤ میری طرح کے، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو وہ تمہیں میرے جیسا لگے، اگر میں کسی کو لگوں تو وہ بھی میں ہی لگوں۔ یہاں پر حیدرآباد میں سب کو یہی لگنا چاہیے کہ یہاں پر ایک ہی زارا ہے۔ زارا کے لیے سچویشن ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ سارا کے لیے ہے۔ سارا کو لگتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا کرنا، لیکن زارا اس کو کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ دوں گی، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھتی ہو۔ زارا اور سارا شازیہ کے سامنے کبھی آتی ہیں، کبھی جو ہے زارا اپنے نانا کے سامنے آ جاتی ہے تو کبھی سارا آ جاتی ہے، اور پھر زارا جس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرتی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ زارا جو ہے وہ سارا سے کہتی ہے کہ ہمارے لیے اس کمرے میں رہنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہمیں باہر ایک دوسرے کو پریزنٹ کرنا مشکل ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم میرے کپڑے تو پہن لو گی لیکن تمہارے بالوں سے ہمیں فرق صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم زارا نہیں ہو، کیونکہ میں اپنی کٹنگ ہمیشہ اپنے بالوں کو، اپنے کٹ کو اپنے ماتھے تک ضرور رکھتی ہوں، اپنی آنکھوں تک، تم نہیں کرتی، تو بس ہمارے میں ایک یہی مین ڈفرینس ہے، باقی تمہاری میری آواز سیم ہے، تمہارا میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہائٹ تک سیم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے بال کٹوا دو اور تم میری طرح رہنا شروع کر دو۔ سارا جو ہے وہ پہلے تو بہت ڈرتی ہے زارا کے کپڑے پہننے سے بھی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے بابا نے کبھی بھی مجھے اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرنے دی، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ میرا کیا ہی حال کریں گے۔ زارا اس کو کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سارا کو جب خوابوں میں یاد کرتی ہے، جب اس کو وہ خیال آتے ہیں تو زارا جو ہے وہ اپنی ماں کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ میری ماں جس سارا کو یاد کر کر کے اتنا بیمار ہوئی ہیں وہ یہی سارا ہے۔ اس کو اس کی بچھڑی ہوئی بہن جب ملتی ہے تو اس کے ایموشنز بہت اور سے ہوتے ہیں، وہ اپنی بہن کو رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی ہے، اس کو کبھی اس کے منہ پر ہاتھ لگاتی ہے، کبھی اس کو دیکھ کر اسمائل کرتی ہے، سوچتی ہے کہ یہ سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جس طرح سے وکی سے سارا کو بچا کر لائی، سب سے لڑ کر، وکی کو مار کر، سرمد کو بھی نہیں پتا کہ سارا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ زارا جو ہے وہ اپنے نانا، اپنی ماں، ان سب سے بھی چھپ چھپ کے اس کے لیے کبھی کھانے لے کے جاتی ہے، کبھی کوئی چیز لے کے جاتی ہے، کبھی کچھ لے کے جاتی ہے، اس نے سب کو ہی پریشان کر رکھا ہے، سارے اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن زارا جو ہے کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دیتی۔ اب یونیورسٹی میں ان کے ایڈمیشنز فارم فل کرانے تھے، بہت امپورٹنٹ کام تھا ان کا، لیکن اس نے وہاں پر سرمد کو بھیجا، خود نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ تم جا کر وہاں پر کام کرو، میں یونیورسٹی سے آف لوں گی۔ اب زارا جو ہے وہ سارا کی وجہ سے یونیورسٹی بھی نہیں جا پا رہی، کہیں اور بھی نہیں جاتی کہ کہیں میری غیر موجودگی میں اگر یہ سامنے آ گئی تو کہیں معاملہ الٹا نہ ہو جائے۔ اب زارا کیا کام کرے گی کہ وہ سارا کو اپنی طرح انٹرٹین کرے گی، اس کو سب کچھ سکھائے گی، اس کو سکھانے کے بعد پھر وہ خود سارا بن کر اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی۔ اس کو اپنے باپ کا بھی پیار چاہیے، لیکن اس کو رکشی اس کی ماں سے بدلے بھی تو لینے ہیں، وہ پھر وہاں پر چلی جائے گی۔ عادل جو ہے اس کو جا کر دیکھے گی، پھر عادل اور زارا کی جب انگیجمنٹ والے دن آئے گا تو پھر زارا جو ہے وہ سارا کو کال کر کے بلائے گی کہ آج تم لوگوں کی انگیجمنٹ ہے تو برائے مہربانی تم یہاں آ جاؤ، کیونکہ میں تو سرمد سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اب زارا جو ہے وہ سارا کو جب وہاں بلاتی ہے، وہاں پر معاملہ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتا ہے کہ دونوں کی شکلیں ملتی ہیں، دونوں ایک دوسرے جیسی لگتی ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ زارا کون سی والی ہے اور سارا کون سی والی ہے۔ اب بھی اس کے باپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کی دو بیٹیاں ہیں،
اس کی بہن نے اسے بہت جھوٹ بولا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے اور بچی چھوڑ گئی ہے، حالانکہ شازیہ کو اس نے کہا تھا کہ تمہاری ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تمہاری دوسری بچی یہ ہے اور تم اس کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، اپنی بھابھی سے کچھ کہا، اس نے دونوں سٹیٹمنٹس چینج کر کے جب سب کے سامنے رکھی تو خود سچی بن گئی اور اس نے باقی سب کو جھوٹا بنا دیا۔ شازیہ کو پھر مظہر ڈھونڈنے جاتا ہے تو شازیہ کا باپ اس کو کہتا ہے کہ شازیہ نے خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ اس کے باپ نے بھی جھوٹ بولا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ شازیہ کو مارنے آیا ہے اور بچی کا تو اس کو پتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مظہر جو ہے اس کا رویہ سیم ٹو سیم زارا جیسا ہے اور شازیہ کی طرح سارا ڈرپوک ہے۔ اب جو ان کے نانا جان ہیں وہ اپنی پوتی جو اس کی نواسی ہے زارا اور سارا جو بھی ہے، جب سارا اپنے ماں کی طرف رہنا شروع کر دے گی تو ان کو تھوڑا سا فالٹ فیل ہوگا کہ اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہے، کیونکہ زارا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ اور بہت دبنگ سی لڑکی ہے، لیکن سارا بہت ہی معصوم اور پرسنالٹی اس کی تھوڑی سی چینج ہے، تو اس کے نانا کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سکون سے بیٹھنے والی لڑکی ہی نہیں ہے اور یہ نہ کبھی کہیں باہر جاتی ہے، نہ کبھی کسی سے ملتی ہے، نہ اس کے اتنے تعلقات ہیں، نہ اتنے ریفرنس ہیں، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ پھر وہ شازیہ سے بات کرتی ہے تو شازیہ کہتی ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اس میں تھوڑا بہت چینج آیا ہے؟ اگر آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے تو ہمارے لیے تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو شکر ہے اس میں تھوڑا سا پرسنالٹی کا چینج تو آیا۔ اس کا نانا اس کی ماں کی بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہو یا اس کو احساس ہوا ہو کہ اب تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی میں چینج لانا بہتر ہے، کیونکہ اب یہ لڑکی ہے اور اس کے لیے ہر ٹائم اس طرح دبنگ رہنا اچھا نہیں ہے۔ شازیہ اور اس کا نانا بات کر رہے ہوتے ہیں، سارا ان کی باتیں سن لیتی ہے، پھر وہ اپنی بہن زارا کو کال کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں کو میرے خیال سے شک ہو گیا ہے کیونکہ نانا اور امی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اب زارا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم باہر نکلا کرو، اپنے آپ میں تھوڑا چینج لاؤ، جیسے میں ہوں ویسے رہو۔ ادھر زارا جو ہے وہ باہر نکلنے کی عادی ہوتی ہے، اس کے باپ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، اس کا باپ اس کو گروم نہیں کرنے دیتا، مطلب وہ اس کو ایسی ڈریسنگ سے منع کرتا ہے جو کہ لڑکیاں عام طور پر کرتی ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ صرف سادہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں رہو۔ اب زارا ان چیزوں کی عادی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی بات مان لیتی ہے اور اپنی پرسنالٹی میں اس لحاظ سے چینج لاتی ہے، لیکن اس کا جو کزن ہے اس کو عادل اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، زارا اس طرح سے چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ سارا وہ جس طرح سے رکشی اور اس کی ماں کی باتوں کا جواب دیتی ہے، پھر عادل کو بہت عجیب لگتا ہے کہ پہلے سارا نے کبھی جواب نہیں دیا، اب کراچی سے حیدرآباد جب گئی ہے، حیدرآباد سے جب کراچی واپس آئی ہے تو اس میں اتنا زیادہ چینج آ گیا ہے۔